فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جنت میں، اور جو باغی بن کے گئے وہ آگ میں، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یومن۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی 1400 سال، وہ بھی فرمائیں گے یا اللہ دن یا کوئی آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما تجرتم فی یوم او بعض یوم، تم نے آدھے دن کے، ایک دن آدھے دن کے بدلے میں میری مان کر میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا، میری مہمان نوازی کو خریدا۔ جاؤ، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ غربت ہے، نہ دکھ ہے، نہ ڈپریشن ہے، ہمیشہ کی زندگی گزارو۔ جہنم دوزخ والوں سے پوچھے گا یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ بھی کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما تجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنا برا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کے پیچھے غضبی و سخطی و نار جہنم، میرے غصے کو خریدا، میری ناراضگی کو خریدا اور دوزخ کی آگ کو خریدا۔ جاؤ پڑے رہو اس میں جلتے ہوئے۔ اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، ماتوا فرحا، خوشی سے مر جاتے۔ اگر موت ہوتی تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، ماتوا طرحا، لیکن نہ انہیں موت ہے نہ انہیں موت۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ آگ نہیں جلاتی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ تو ان واقعات کے پیچھے ذہن کیا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے زندگی دی، جس کو اللہ نے موت دی، اللہ کی قسم وہ نہ ہمیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ پیغام قرآن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ پروگرام ملاحظہ کیجئے رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد یوٹیوب لائیو صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا میں میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان بہن بھائی سن رہے ہیں، سنیں گے، دنیا میں کسی کتاب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ غلطی سے پاک ہے اور شک و شبہ سے پاک ہے۔ قرآن پاک واحد ایک کتاب ہے جس کا یہ دعویٰ ہے شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں اس میں، انہ لقول فصل، اس کی ہر آیت فیصلہ کن ہے۔ میں آج ایک بولتا ہوں،
کل میں خود ہی اس کی تردید کر کے کوئی اور بات کہہ دیتا ہوں، کچھ عرصے بعد میری رائے تبدیل ہو جاتی ہے، پھر میں کچھ اور کہہ دیتا ہوں۔ جیسے ہمارے سائنسدان ہیں، ہر وقت ان کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو قول فصل، ایسے جیسے کوئی ٹھپا لگا دے، حتمی آخری بدل سکتا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ کوئی اسے بدل سکتا ہے؟ لا مبدل لکلمات اللہ، کوئی اور بھی اسے نہیں بدل سکتا۔ غیر مسلموں کا بھی دعویٰ ہے، اور بعض مسلمان فرقوں میں بھی کچھ اس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ قرآن تو بدلا ہوا ہے۔ یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، میرے اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اسے کوئی بدلنا بھی چاہے ناممکن، یہ بدل جائے ناممکن۔ اس کی ہر چیز آخری اور حتمی۔ اس میں سب سے بڑا مضمون ہے اللہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور اللہ اپنی طاقت اور ہیبت بتا کر اپنی طرف لوٹنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے رسالت، انبیاء، اور انبیاء کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں ڈھل جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے آخرت، کہ یہ گزرگاہ ہے اور موت کے بعد مستقل ابدی موت سے پاک زندگی ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، جو اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے گئے وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں جنت میں، اور جو باغی بن کے گئے وہ آگ میں، بھڑکتی دہکتی ہوئی آگ میں۔ تو یہ دو انجام ہیں، یہاں کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی بیماری کبھی صحت، کبھی دولت کبھی غریبی غربت۔ وہاں دو ہی حال ہیں، خوشی ہے تو اب دکھ نہیں آئے گا، دکھ آ گیا ہے تو اب خوشی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اے جنت والو دنیا میں کتنا عرصہ رہے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یومن۔ نوح علیہ السلام جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی 1400 سال، وہ بھی فرمائیں گے یا اللہ دن یا کوئی آدھا دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعم ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، رحمتی و کرامتی و جنتی خالدین فیہا ابدا۔ تم نے آدھے دن کے، ایک دن آدھے دن کے بدلے میں میری مان کر میری جنت کو خریدا، میری رحمت کو خریدا، میری مہمان نوازی کو خریدا۔ جاؤ، نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ بیماری ہے، نہ غربت ہے، نہ دکھ ہے، نہ ڈپریشن ہے، نہ انزائٹی ہے۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، آج کل کا سب سے بڑا مرض ڈپریشن اور انزائٹی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی گزارو۔ اللہ جہنم دوزخ والوں سے پوچھے گا یا اہل النار کم لبثتم فی الارض عدد السنین، کتنا رہ کے آئے ہو دنیا میں؟ وہ بھی کہیں گے یا اللہ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ تو اس میں قوم عاد بھی ہوگی جن کی کئی 100 سال عمر ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بئس ما اتجرتم فی یوم او بعض یوم، کتنا برا گھاٹے کا سودا کر کے آئے ہو، دن آدھے دن کے پیچھے غضبی و سخطی
ونار جہنم، میرے غصے کو خریدا، میری ناراضگی کو خریدا اور دوزخ کی آگ کو خریدا، جاؤ پڑے رہو اس میں جلتے ہوئے۔ اگر موت ہوتی تو جنت والے خوشی سے مر جاتے، ماتوا فرحا، خوشی سے مر جاتے۔ اگر موت ہوتی تو دوزخ والے غم سے مر جاتے، ماتوا طرحا، لیکن نہ انہیں موت ہے نہ انہیں موت۔ ایک لمبی زندگی نہ ختم ہونے والی انسانی کمپیوٹر، وہ جو غیر محدود ان لمیٹڈ جو چیز ہوتی ہے اس کو سوچ نہیں سکتا، چونکہ یہ خود بھی لمیٹڈ ہے، چند دن کے لیے آیا ہے تو اس کی سوچ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے کہ وہ تمہارے تصور سے، سوچ سے، خیال سے بہت اوپر کی چیز۔ اور ایسے ہی نافرمانوں کے لیے جو ہے یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ ہے جس کو تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ تو اس چند دن کی زندگی میں قرآن ہمیں ایک زندگی سکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صرف واحد یہی قرآن اکیلی کتاب ہے جو دنیا کا اور آخرت کا وقت کیسے گزارنا ہے اس کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، خطا سے پاک۔ وہ طریقہ ہے ہدی محمد، خیر الہدی ہدی محمد، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے قیامت تک کے لیے، اس کو اپنانا ہے۔ اور یہ سودا ہے کہ وہ کریں جو اللہ کہتا ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں یا میں کہتا ہوں، کہ کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین، آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے نا وہ اللہ کا ہے۔ میرے نبی صبح ایک دعا مانگتے تھے روزانہ، اصبحنا واصبح الملک للہ۔ صبح ہوئی اور سارے ملک نے صبح کی، والکبریاء والعظمت للہ، عظمتیں، بڑائی، طاقت، دبدبہ، عروج، شہنشاہی صرف اللہ کی۔ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ساری مخلوق، ساری طاقت، ہر موسم کے دن، ہر موسم کی راتیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے، للہ وحدہ، سب اللہ کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابھی تو آج کل افطاری کے دن ہیں، تو جب ہم کھجور کھاتے ہیں یا ایسے چیرتے ہیں تو گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے باریک سا، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تو سارے مخلوق اللہ کے سوا اس قطمیر کے بھی مالک نہیں، اس کھجور کے چھلکے کی۔ تو کسی کی زندگی موت کے مالک، کسی کی عزت ذلت کے مالک، کسی کے رزق دینے نہ دینے کے مالک، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو، اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں
تو کھل کے سب کے سامنے سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا بھی اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، اس نے ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اوپر آسمان کی طرف اور اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے، انظروا الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماوات والارض، اس دنیا کے طاقتور کو دیکھو کیسے زمین آسمان کے شہنشاہ اور زمین آسمان کے طاقتور کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ تو کلکم سائل الا من اعطیتہ فاسألونی اعطکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے مانگنے والے ہو اور میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ کسی اور سے نہ مانگو۔ ہمارے بر صغیر میں اتنی جہالت ہے کہ خون کے آنسو آنکھیں روتی ہیں۔ انسانوں سے مانگ رہے ہیں، اولیاء کرام جو دنیا سے چلے گئے، بزرگان دین ائمہ کرام جو دنیا سے چلے گئے، ان سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو بناوٹی پیر تو زیادہ ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، ان کو انداتا سمجھتے ہیں۔ اللہ سے مانگ، کلکم سائل الا من آتیتہ فاسألونی، کلکم فقراء الا من اغنیتہ فاستغنونی، اغنکم فاسألونی اعطکم، او میرے بندو تم سب فقیر ہو اور میں شہنشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں گا دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو قرآن ایک ذہن بناتا ہے کہ سب کچھ میرے رب کا ہے، اور واقعات قرآن بھی اسی طرف لے جاتے ہیں کہ بھڑکتی آگ ہے اور نمرود کہہ رہا ڈال دو، اور ان کو ڈالا جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ یہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آگ نہیں جلاتی، اللہ کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو باغ بنا دیا۔ نمرود نے کہا انا احیی و امیت، نہیں